ہاں، قربانی کا عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اسماعیل علیہ السلام۔ وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے جناب قربانی کا حکم دیا۔ اور پھر بھائی، دین تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام، اپنی منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، اپنی منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب حج کے موقع پر آپ جا کر دیکھ لو، قدم قدم کے اوپر جناب عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، حکم اللہ کا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قدم قدم کے اوپر عقل، فہم و فراست، دانائی، سوچ سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ہم حج کے موقع پر اپنے عقل کی بات مانیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا، 12 لاکھ بھی ضائع ہو گئے، حج بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو نا، طواف کرتے ہوئے طواف کے بعد اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ بھی خانہ کعبہ کو چھوڑ دو۔ اب وہ خانہ کعبہ جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، عقل کہہ رہی کہ نہ چھوڑو بھائی، 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ اب یہاں پر عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، حکم کچھ اور ہے۔ اب اگر عقل کی مانیں گے تو نہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا اور نہ ہی حج ہوگا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے حکم دیا کہ بھی فجر کی 2 رکعت نہ فرض نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت ہیں۔ عقل کہہ رہی ہے کہ بھی جتنی زیادہ رکعتیں ہوں گی، عبادت اتنی زیادہ ہوگی، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ اب بتاؤ، عقل کی مانو گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کی مانو گے تو پھر نماز ہوگی۔ تو دین تو نام ہے اسی چیز کا کہ بھی اللہ کے حکم کو سرخم تسلیم کرو بس، چاہے وہ آپ کی چھوٹے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ چھوڑ دو، مینا چلے جاؤ، مینا میں تھوڑی دیر رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مینا بھی چھوڑ دو، مزدلفہ چلے جاؤ، مزدلفہ میں تھوڑی دیر رکتے ہیں، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ظہر اور عصر ملا کر پڑھو۔ یہاں پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھو گے تو ہوگی نہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہوگی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں ایک وقت میں پڑھو، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، عرفات میں چلے جاؤ، عرفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب 2 نمازیں پھر ملا کر پڑھ لو، ہاں بھائی۔ پھر عرفات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، پھر مینا چلے جاؤ۔ اب عقل کہتی ہے یا اللہ مینا سے تو ہو کر گھوم کر آئیں، پھر مینا چلے جائیں۔ تو اللہ کا حکم کہتا ہے کہ بھئی ثواب تو اس وقت ہوگا جب اللہ کے اس حکم پر عمل کرو گے، اپنی منمانی کرو گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ یہ قربانی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ ظاہر سے تمہیں لگتا ہے تمہارا پیسہ لگ رہا ہے، تمہارا مال لگ رہا ہے، توانائی لگ رہی ہے، جناب سارا سال جمع کرتے ہو، وہ جناب ایک جانور لے آتے ہو، نہ اس کو پالتے ہو، نہ اس کو رکھتے ہو، اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو۔ ظاہر میں تو عقل یہی کہتی ہے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ پیسے ضائع نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم پر عمل ہو رہا ہے، میں تم سے اپنے حکم پر عمل کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کے تقاضوں کو تم پورا بھی کرتے ہو کہ نہیں بھائی۔ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی بیوی کو اور بیٹے کو عرب کی سرزمین میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ عرب کی سرزمین میں بے آب و گیا زمین خانہ کعبہ چھوڑ کر آگے کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، پھر خواب آتا ہے، پھر بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، 2-3 دفعہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، کمر بستہ ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جناب سفر کیا۔ سفر کر کے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کے پاس آ کر کہا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر گوشے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ باپ کو بھی پرکھا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی پرکھا جا رہا ہے، باپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ قربانی کا عمل۔ اللہ نے جب حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا یا اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا، حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ کیا خیال ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، اولاد کو ذبح نہ کرو۔ انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں،
سب کچھ انسان برداشت. اولاد کے لیے تو جناب صبح شام ایک کرتے ہیں, دوڑ دھوپ ایک کرتے ہیں, حلال بھی کماتے ہیں حرام بھی کماتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, مشت و گریبان کرتے ہیں جناب, ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں, تھانے کچہریوں میں پھرتے ہیں. کس کے لیے بھائی؟ اولاد کے لیے. اولاد کو جناب کوئی گالی نکال دے, کوئی تھپڑ مار دے, برداشت نہیں ہوتا. دوسرے کی اولاد اگر جناب روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, اپنی اولاد جب روئے تو دل میں درد ہوتا ہے. اولاد کی محبت ہے, اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. اولاد چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو, لیکن ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ دل کو لگنے والی چیز اس کی اولاد ہے. کسی آدمی کا کالا بیٹا ہو, کوئی آدمی اس کو کہے میرا سفید بیٹا تم لے لو, اپنا کالا بیٹا مجھے دے دو, دے گا کوئی؟ حالانکہ کالا کلوٹا ہے, نہ شکل ہے, نہ صورت ہے, نہ جسم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اپنی اولاد ہے بھائی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے, اور پھر بیٹے کی بھی آزمائش ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آ کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے, تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. یہ جو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں, یہ بیٹے کی بھی آزمائش ہے. بیٹا ابھی چھوٹا ہے, بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے, اور پھر بیٹا پیغمبر کا ہے, پیغمبر کا بیٹا پتہ ہوتا ہے. اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اولاد کا اپنے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کے منصب کا پتہ ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کا پتہ ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا باپ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے. جب باپ نے یہ بات کی نا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تم کیا کہتے ہو. اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھائیں. نہ باپ نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, نہ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے. یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کا تعلق بھائی اللہ سے بناؤ, اللہ سے بناؤ. یہ اولاد کی تربیت کا سب سے بنیادی حصہ ہے. اولاد کو اپنے سے نہ ڈراؤ, اولاد کو اللہ سے ڈراؤ. اولاد کا تعلق اپنے سے کم بناؤ, اولاد کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائی. جب اولاد کا تعلق اللہ سے بنے گا تو اولاد کا عقیدہ مضبوط ہوگا, اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اس کو پتہ ہے میرا باپ دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ علیم بذات الصدور, وہ مجھے ہر جگہ دیکھے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے یہ کہا, تو بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھائیں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا, شرما لگایا, اس کو جناب نہایا, کیونکہ اللہ کے راستے میں قربان جو کرنا ہے بھائی. جناب بیٹے کو لے کر گئے, بیٹے کو لے کر جا کر جناب جہاں ذبح کرنا تھا وہاں پر لٹایا. ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ میری ایک بات سنیں. باپ نے کہا سناؤ. بیٹے نے کہا کہ جی ابا جان میرا یہ جو چہرہ ہے, میرا چہرہ زمین کی طرف کریں, میری پیشانی زمین کی طرف کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گردن پر چھری چلا رہے ہوں, میرے چہرے کے اوپر جناب درد کے آثار ہوں, اور میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر جناب وہ محبت کی چنگاری جل اٹھے, اور اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو چھری آپ کے ہاتھ سے گر جائے, اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب اتنا جگر گردہ ہے جی ہماری اولاد میں. بیٹا یہ کہہ رہا ہے باپ سے, قرآن کے اندر آیت ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا, ہاں, اور پھر فرمایا کہ ابا جان میرے یہ کپڑے سائڈ پر کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں پھڑاؤں, میری ٹانگیں پھڑائیں اور خون ادھر ادھر چلے جائے اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں, میری ماں جناب پریشان ہو جائے. تو ایسا ہے کہ میرے کپڑے سائڈ پر کر دیں. یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اہتمام قربانی کے لیے نہیں ہو رہا, یہ اہتمام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہاں, یہ اہتمام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ٹائم اوپر ہو گیا, مجھے اجازت دے دیں تھوڑا سا. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا, بیٹے کو لٹا کر پیشانی کے بل لٹا کر اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو کھینچا تاکہ اس کی گردن ٹائٹ ہو جائے. چھری کو تیز کر رہے ہیں جناب, بیٹے کو لٹا رہے ہیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. جناب چھری چلائی, چھری چلانے کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو جناب بیٹے کی جگہ کے اوپر, بیٹے کی جگہ پر دمبا کٹا ہوا تھا اور بیٹا ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا.
قرآن کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے دکھایا۔ دین اس چیز کا نام ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ، چون چورا نہ کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی لاجک نہیں ڈھونڈا، کوئی حکمت نہیں ڈھونڈی، کوئی چون چورا نہیں کیا، چپ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے بیٹے کو بھی بچا لیا، اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل پسند آنے کی وجہ سے قیامت تک جاری کر دیا ہے بھئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر وہ بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا حال ہونا تھا۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا نا، یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے اثرات قیامت تک سب کے لیے تقسیم کر دیے۔ اگر بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر ہمارے لیے بھی یہی حکم تھا کہ بھی ہر سال ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ کیا ہم سے یہ عمل ہو سکتا تھا بھائی؟ یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے قربانی کا عمل، یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ بھائی آج تو اللہ کے راستے میں اس جانور کو ذبح کر رہے ہو، کل کلا اللہ کو تمہاری ضرورت پڑ گئی، تمہاری اولاد کی ضرورت پڑ گئی، ہاں بھائی، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جس طرح تم ابھی عمل کر کے دکھا رہے ہو، اس وقت اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دے کر اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھانا۔ یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، مال کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے، وقت کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے، توانائی اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے، جانور اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی ہمیں سکھا رہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو 10 دن 10 ذی الحج، ابھی شروع ہو جائے گا ذی الحج کا مہینہ، 10 دن ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کر دی ہیں۔